کبھی بھی رات میں کوئی ان نون پرسن یا اسٹرینجر اگر آپ کو روکنے کی کوشش کرے تو آپ نے ہرگز نہیں رکنا۔ یہ بات میں آپ سے مذاق میں نہیں کر رہا، یہ سٹوری ایک حقیقی واقعہ ہے جو کہ مجھے ایک فوڈ ڈیلیوری بوائے نے بتایا۔ اس کا کہنا تھا کہ راولپنڈی کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں رات کے 12 بج رہے تھے۔ روڈ پر دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا سوائے اس عورت کے جو کہ روڈ کے کارنر پر کھڑی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ عورت کون تھی، یا وہ عورت تھی بھی یا کوئی اور مخلوق۔ میں بس اپنی ڈیلیوری کمپلیٹ کر کے نیکسٹ آرڈر کی طرف ہی جا رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں بس ایک ہی چیز آ رہی تھی کہ یہ عورت رات کے اس پہر اکیلی اس روڈ پر کیا کر رہی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ وائی ناٹ اس کی ہیلپ کی جائے، تو میں نے اپنا بائک اس کے پاس لے کر گیا۔ اور پھر جیسے ہی میں نے اس عورت سے پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہے، کہیں جانا ہے آپ نے کیا، تو وہ عورت اچانک سے میری طرف دیکھتی ہے، اور جیسے ہی میں اس کا چہرہ دیکھتا ہوں تو آئی واز لٹرلی ان شاک۔ اس کا چہرہ بالکل سفید تھا اور آنکھیں بالکل سیاہ کالی۔ اتنی ہی دیر میں اس عورت کی آواز آتی ہے کہ میں تمہیں راستہ بتاؤں گی، تم سیدھے آگے بڑھتے جانا۔ اور یہ کہتی ہی وہ عورت آگے بڑھنے لگتی ہے اور بائک پر بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کا اتنا کرنا ہی تھا، میں ساتھ ہی اپنے بائک کا ایکسیلریٹر دبا دیتا ہوں اور بہت ہی تیزی میں آگے بڑھنے لگتا ہوں۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ جب وہ عورت بیٹھنے والی ہوتی ہے تو اس کا ہاتھ میرے کندھے پر لگتا ہے، اور جب میں سائیڈ مرر پر دیکھتا ہوں اس عورت کو تو وہ عورت مسکرا رہی ہوتی ہے۔ میں جب گھر پہنچتا ہوں تو اصل ڈر اور خوف مجھے تب محسوس ہوتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب میں اپنی شرٹ اتارتا ہوں اور اپنے کندھے پر دیکھتا ہوں تو میرے کندھے پر 3 سیاہ انگلیوں کے نشان ہوتے ہیں، جو کہ میں آج دن تک نہیں جان سکا کہ وہ سیاہ انگلیوں کے نشان آئے تو آئے کیسے۔ ہاں، بس اتنا یاد ہے کہ اس رات کے بعد مجھے تقریباً 7 دن تک بخار رہا، اور پھر مجھے محلے کے قاری صاحب میرے گھر آئے اور انہوں نے مجھے دم ڈالا، اور انہوں نے بس مجھے اتنا ہی کہا کہ تم ایک بہت ہی بڑی مصیبت سے بچ گئے ہو، آئندہ احتیاط کرنا اور رات کے ٹائم کبھی بھی کسی اسٹرینجر کو لفٹ مت دینا۔ تو اس اسٹوری سے ہمیں کیا لیسن حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی اسٹرینجر یا ان نون پرسن کو کبھی بھی لفٹ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری مدد ہمیں کس بڑی مصیبت کی طرف لے جائے۔ سو آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ آخر میں بس آپ لوگوں سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ پاس میں کوئی بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے تو آپ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں نے اپنا ڈسکرپشن میں اپنا نمبر شیئر کر دیا ہے، آپ مجھے واٹس ایپ پہ کال بھی کر سکتے ہیں اور میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔